ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل سنت و جماعت کو بہت ساری نسبتوں کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ جی تقریباً 9 یا اس سے کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کچھ نسبتیں بہرحال عطا فرمائی۔ خانوادہ کے چوچا، خانوادہ مہریرہ اور اس کے علاوہ سب کے سرتاج حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، وہ کون ہیں، ان کی ذات کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا ہے، بس انہی باتوں پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تاریخ آپ دیکھیے تو 15 رجب کی تاریخ دکھے گی، آج رات سے لگی، اور یہ 15 جو رجب کی تاریخ ہے، یہ تاریخ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کو جعفر کیوں کہتے ہیں، صادق کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا نام جعفر ہے۔ جعفر جنت میں ایک دریا ہے جس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور اسی میٹھے پانی کی نسبت سے امام جعفر صادق کا نام جعفر رکھا گیا۔ جیسے دریا سے میٹھا پانی نکلتا ہے تو ہر کوئی فیض اٹھاتا ہے، ویسے امام جعفر صادق سے فضائل و کمالات کے فیض نکلے، اور ایک بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کرام نے اس سے فیض پایا ہے۔ تو جعفر اس لیے کہا جاتا ہے صادق، صادق مانے سچا، سچ بولنے والا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اسی سچ بولنے کی وجہ سے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، الحمدللہ صادق لقب پڑ گیا۔ تو آپ کو جعفر کہا جاتا ہے اور صادق لقب ہے۔ اور آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 17 ربیع الاول سن 80 یا 83 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کی کتنی تاریخ تھی؟ 17 تاریخ تھی۔ ربیع الاول کی 17 تاریخ سن 80 یا 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد، ان کا نام امام باقر ہے، ہم لوگ باقر بولتے ہیں، امام باقر۔ امام باقر کے والد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد امام حسین، امام حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، انہی کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ امام حسین کے پوتے امام باقر، امام باقر کے بیٹے کا نام امام جعفر صادق ہے۔ تو والد کی طرف سے یہ نسب کہ آپ کا نام امام جعفر، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ باقر۔ کیا نام ہے؟ اور امام باقر کے والد کا نام امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد کا نام امام حسین۔ کون نہیں جانتا ان کو؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کو 2 اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ان کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ ام فروا۔ کیا نام ہے؟ ام فروا، یہ والدہ کا نام ہے۔ اب جو والدہ ام فروا، ان کے والد قاسم، قاسم کے والد کا نام محمد، اور محمد کے والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، اور قاسم کی بیٹی ام فروا، اور ام فروا کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز اور، ایک والد کی طرف سے چلے، ام فروا یہ ان کے والد کی طرف سے، والد قاسم، محمد، ابو بکر ہے نا۔ اور ان کے جو ہے ان کی والدہ کی طرف چلیں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی نانی، ان کا نام ہے اسما، اور اسما یہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عبد الرحمن کی۔ حضرت عبد الرحمن کس کے بیٹے؟ ابو بکر صدیق کے۔
مطلب آپ کی نانی اور آپ کے نانا، آپ کی نانی اور آپ کے نانا دونوں صدیقی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ صدیقی۔ اور آپ کے دادا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسینی سید بنایا ہے نا؟ تو امام جعفر صادق کے والد کا نام کیا؟ امام باقر۔ امام باقر کے والد کا نام امام زین العابدین، والدہ کا نام ام فروا، ام فروا کے والد کا نام قاسم، اور قاسم کے والد کا نام محمد، اور محمد کے والد کا نام ابوبکر۔ اور آپ کی جو نانی ہے وہ اسما، امام جعفر صادق کی نانی ام فروا کی والدہ اسما حضرت عبد الرحمن کی بیٹی۔ تو اس طریقے سے دیکھیے ابو بکر کے دو بیٹے، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام محمد۔ محمد کے بیٹے قاسم، عبد الرحمن کی بیٹی اسما، جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو ان کے نورانی سنگم سے ام فروا پیدا ہوئی، اور ام فروا کا نکاح امام باقر سے ہوا، اور ان کے نورانی سنگم سے اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق کو پیدا فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو امام جعفر صادق کو پیدا فرمایا۔ ایک چیز اور بتا دے، جو ایران کا آخری بادشاہ ہوا ہے، کسرا ایران، جو ایران کا آخری بادشاہ ہوا، تو اس آخری بادشاہ کی جب حکومت ختم ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو اس کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر کے آئی تھی۔ کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں، قیدی کی حیثیت سے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں رکھی، تو وہاں پر مشورہ یہ آیا حضرت علی کا کہ یہ بادشاہ کی لڑکیاں ہیں، ان کو اختیار دیا جائے، جس سے چاہیں اس سے شادی کر لیں۔ تو اختیار دیا گیا، تو تینوں بہنوں کا جو نکاح ہوا 3 بڑے بڑے صحابی کے بیٹوں سے ہوا۔ ایک بیٹی کا نکاح ہوا جو کسرا تھا بادشاہ ایران کا، اس کی ایک بیٹی کا نکاح ابو بکر کے بیٹے حضرت محمد سے ہوا، حضرت محمد سے ہوا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کو قاسم کہا جاتا ہے۔ اور ایک بیٹی کا نکاح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر سے، اور ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے انہیں عاصم کہا جاتا ہے۔ اور ایک بیٹی کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا، اور ان کے شکم جو پیدا ہوئے انہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ 3 بیٹیاں ادھر سے آئیں، لیکن ایمان لائیں، اور ان کی شکم سے جو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام کیا ہے؟ قاسم، یہ ابو بکر صدیق کے پوتے۔ ایک کا نام عاصم، یہ حضرت عمر کے بیٹے۔ ایک کا نام امام زین العابدین، یہ حضرت علی کے بیٹے پوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، جس کو امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا، فرماتے ہیں والدانی ابو بکر صدیق مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار پیدا فرمایا ہے۔ شاید آپ لوگ نہیں سمجھ پائے، سمجھتے تو سبحان اللہ بہت زور سے بولتے۔ ابو بکر نے مجھے 2 بار پیدا فرمایا، کیونکہ ابو بکر کے 2 بیٹے محمد، عبد الرحمن، محمد کے بیٹے قاسم اور عبد الرحمن کی بیٹی اسما، ان کا نکاح ہوا، اور ان کے سنگم سے ام فروا پیدا ہوئے، اور ان سے حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ تو اوپر جا کے نانی نانا یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتی اور پوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ ابو بکر نے مجھے 2 بار پیدا فرمایا ہے۔ سمجھنا نا؟ اس اعتبار سے فرمایا 2 بار پیدا فرمایا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نکاح کیے۔ کتنے نکاح کیے؟ 2 بیویاں ہوئیں۔ ایک بیوی کا نام فاطمہ ہے، دوسری بیوی کا نام حمیدہ بریریہ ہے۔ حمیدہ، فاطمہ حمیدہ، دو شادیاں کی۔ 3 بیٹے ہوئے، 3 بیٹیاں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے، 10 بیٹی بیٹا، 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے عطا فرمائے۔ لیکن جو جانشی بنے ہوئے ان کو امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، جن کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غضب کا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ امام اعظم حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں۔ بہت سلو بولتے ہیں یار آپ لوگ۔ امام اعظم حنیفہ کون؟ وہ امام اعظم حنیفہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے اگر علم اور ایمان ثریا پہ ہوتا
تو بھی فارس کے بندے اسے حاصل کر لیتے. سارے محدثین فرماتے ہیں وہ فارس کا رہنے والا وہ امام اعظم حنیفہ ہیں جنہوں نے علم جو ہے سریا سے حاصل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. سوچے جب امام جعفر صادق کے شاگرد کا یہ حال ہے. امام اعظم حنیفہ شاگرد ہے, امام مالک شاگرد ہے, امام سفیان ثوری شاگرد ہے, سفیان ابن عیینہ شاگرد ہے, اور بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. کیوں نہ ہو, کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اور ان کے پڑھانے کا, ان کو بنانے کا, سنوارنے کا جو کام تھا 12 سال شروع کے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال آپ کی پرورش فرمائی ہے. دادا کی 12 سال دادا کی تربیت میں رہے, اور دادا کو اللہ تعالیٰ نے غضب کا علم عطا فرمایا ہے. غضب کا علم عطا فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. ایسا علم تھا کہ ان کے زمانے کے جو محدثین ہیں بڑے بڑے, وہ جب امام زین العابدین آ جاتے تو خاموش بیٹھ جایا کرتے تھے. 12 سال ان کی تربیت میں اپنے دادا کے امام زین العابدین کے, اور 19 سال آپ کے والد امام باقر, باقر کے معنی چیرنے والا, تو آپ کو کہا جاتا ہے باقر العلوم, یعنی جو علم کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے ان تمام مسئلوں کو جنہوں نے حل کر دیا انہیں امام باقر کہا جاتا ہے. اور یہ امام باقر امام جعفر صادق کے والد کا نام ہے. 19 سال آپ اپنے والد کی تربیت میں رہے. 12 اور 19 جوڑ 31 سال. ہم لوگ بولتے 22 سال 23 سال ہو گیا, پڑھنے کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن امام جعفر صادق دیکھیں آپ 12 سال دادا اور 19 سال والد نے آپ کی تربیت فرمایا. 31 سال مسلسل اپنے دادا اور اپنی والد کی پرورش میں رہ کر علم و فنون حاصل کرتے رہے, علوم و فنون حاصل کرتے رہے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ 12 سال. اچھا ہمارے ہاں تو اب تو دادا ویسے ہوتے ہیں اور نہ ابا ویسے ہوتے ہیں, صحیح ہے کہ نہیں؟ اب تو آدمی دادا سے کیا سیکھتا ہے؟ بیڑی پینا. دادا سے کیا سیکھتا ہے؟ گالی دینا. ابا سے کیا سیکھتا ہے؟ کیسے اماں کو دھونا. سمجھ لینا, وہ سب یہ سب سیکھتا ہے. ورنہ پہلے کا معاملہ ایسا ہوتا تھا, باپ ماں باپ جتنے اہم آئیڈیل ہوتے بچے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. گھر کا گھرانہ جتنا زبردست اسکول ہے, کلاس ہے, مدرسہ ہے, اس سے بڑا کوئی مدرسہ نہیں, اس سے بڑا کوئی اسکول نہیں, اس سے بڑا کوئی کالج نہیں. جس کے گھر کا ماحول نمازوں کا بن گیا, سمجھ لیجئے بچہ پیدا ہوگا ہوش سنبھالے کا نمازی بن جائے گا. گھر کا ماحول بنانا پڑے گا. روزے محشر ہم سے یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کا ماحول کیسے بنایا تھا, کیونکہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں نا, گارجن ہے نا. جیسے کما کے کھلانا ہماری ذمہ داری ہے, ویسے بچوں کو گھر والوں کو دیندار بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, دین سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. روزے محشر میں پوچھا جائے گا کیا سکھایا تھا تو نے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میرے بارے میں کیا سکھایا تھا, میرے نبی کے بارے میں کیا سکھایا تھا. ہم سے پوچھا جائے گا روزے محشر. وہاں کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا تھا, کام کرتا تھا, نہیں سکھا پایا بچوں کو. نہیں چلے گا, وہاں پہ سکھانا پڑے گا. حلال کمائیے. اب کہیں آپ وقت میں برکت نہیں ہے, تو میرا مولا اتنا کریم ہے, 1 گھنٹہ دیجیے, اللہ 1 گھنٹے کے بدلے 12 گھنٹے 10 گھنٹے 70 گھنٹے کی برکتیں عطا فرمائے گا. دیکھو تو دیکھیے دین کے لیے وقت, بچوں کو تربیت کر کے تو دیکھیے آپ. تو 12 سال آپ کے دادا نے تربیت کی اور 19 سال آپ کے والد نے تربیت کی. اور تربیت کا نتیجہ کیا؟ ایسے غضب کے عالم بنے, ایسے غضب کے عالم بنے. استاذ کے بارے میں پوچھنا ہے تو شاگرد سے پوچھو. آپ کے شاگرد امام اعظم حنیفہ نے 2 سال آپ کے پاس پڑھائی کی, اور ان 2 سالوں کے بارے میں امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. اگر میں یہ 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ رہتا تو میں تباہ اور برباد ہو جاتا. ان 2 سالوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا ہے. یہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں امام جعفر صادق سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں دیکھا ہے. بہت سی لوگ بولے یار کون کرے, امام اعظم فرما رہے ہیں جن کا علم ایسا علم کہ ہر کوئی آپ کے علم کا لوہا مانتا ہے, وہ امام اعظم فرما رہے ہیں میں نے آپ کے جیسا علم کسی کو نہیں دیکھا.
آپ کے شاگرد ایک اور ہے امام مالک. امام مالک مدینے کے محدث ہیں. یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حدیث پڑھایا کرتے تھے. بڑے بڑے وقت کے بادشاہ خلیفہ جا کے امام مالک سے مسائل مسجد نبوی میں پوچھا کرتے تھے. خلیفہ ابو جعفر منصور جب پہنچا تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا تھا. امام علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، امام مالک سے پوچھا کہ ہم حضور کے روضے پہ کھڑے ہوں تو چہرہ کدھر کریں، روضے کی طرف کریں یا قبلہ کی طرف کریں؟ مطلب جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کی طرف چہرہ ہے، پیٹھ قبلے کی طرف ہے، یا جیسے آپ لوگ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، پیٹھ روضے کی طرف ہو جائے، کیسے کریں؟ تو امام مالک محدث مدینہ نے فرمایا تھا، اے خلیفہ ابو جعفر سن، حضور کے روضے کی طرف چہرہ کر، اس لیے کہ وہ تیرے بھی قبلہ ہے، تیرے باپ آدم علیہ السلام کے بھی قبلہ اور وسیلہ ہے. سمجھے نا؟ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کی طرف چہرہ کر. تو چہرہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے. پہلے مسجد نبوی میں فتویٰ آتا رہا کہ حضور کی طرف چہرہ کر کے فاتحہ پڑھو، روضہ رسول کی طرف چہرہ کر کے فاتحہ پڑھو. ٹھیک ہے؟ تو وہ امام مالک جو حدیث پڑھاتے تھے، کبھی مدینے میں ننگے پاؤں چپل پہن کے نہیں چلے، ننگے پاؤں چلتے رہے کہ کہاں سرکار کا قدم پڑا اور میری چپل پڑ جائے. طہارت کے لیے بھی مدینے کے حد کے باہر چلے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے استاذ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا تب تک میں نے آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں آپ کو پایا. یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یا اللہ کے کرم سے روزے دار ہیں. یعنی یا تو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور نماز نہیں پڑھ رہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، اور تلاوت نہیں کر رہے ہیں تو اس دن روزے دار آپ کو پایا. ایسا انداز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت. شاگرد بتا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا عمل بھی مضبوط ہوتا ہے، ورنہ تو علم آدمی کے پاس بالکل نہ ہو تو معلومات بھی نہیں رہتی، پھر آدمی ڈرتا بھی کم ہے. اور پھر ایسے اللہ والے جن کا گھرانہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے آیا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، بڑا مقام. پھر ایک بار دیکھیں آپ نے کتنے نکاح کیے؟ زور سے بولو نا یار. 2 بیویاں. کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے. کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں. کم سے کم کوئی پوچھے یہ تو بتا سکیں آپ. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. کرامتیں تو آپ کی بہت ساری ہیں. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا ہو اور کوئی خادم اور چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تفسیر نعیمی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا اس آیت کریمہ کے تحت کہ والعافین عن الناس. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکاظمین الغیظ والعافین، پورا ہے اس کے اندر متقیوں کی شان کہ غصہ پی جاتے ہیں. اسی کے تحت ایک واقعہ لکھا گیا. کہتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو کہا کہ وضو بنانے کے لیے پانی لے کر کے آ. اب وہ لوٹے میں پانی لایا، ہاتھ میں ڈالنے کے بجائے ڈالا تو پورا کپڑے میں پانی ڈال دیا. اور سردی کا موسم، آپے سے باہر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی پانی گرا ویسے ہی خادم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے والکاظمین الغیظ. غصہ پینے والے ہیں متقی لوگ، سارا غصہ پی گئے، معاف کر دیا. تو وہ خادم کہتے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیاں معاف بھی کر دیتے ہیں. جیسے ہی سنا اس غلام کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں. غصہ بھی پی گئے، معاف بھی کر دیا، اس کو آزاد بھی کر دیا. غلطی پہ کون خوش ہوتا ہے بھائی؟ غلطی پہ تو کوئی خوش نہیں ہوتا، سب ناراض ہوتے، سب سزائیں دیتے ہیں. لیکن خوش کس بات پہ ہوئے؟ علم پر، قرآن کی آیت پڑھنے پر خوش ہوئے اور متقیوں کی شان بتانے پہ خوش ہوئے، اور اس لیے آپ نے غلام کو آزاد فرما دیا ہے نا. ایسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دوست رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ خلوت میں رہتے، عبادت کرتے، جلدی باہر نہیں نکلا کرتے تھے، بہت کم نکلتے تھے. ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے. چونکہ اہل بیت کو جو ہے نا لڑانے کی کوشش ہوتی ہے صحابہ سے، جبکہ جتنے صحابی ہیں سب آقا علیہ السلام کی آل ہیں. سبحان اللہ.
جتنے صحابی ہیں سب حضور کی آل ہیں. اور ابو بکر کو حضور نے خود فرمایا میرا ابو بکر میرے اہل بیت میں سے ہے. حضور نے فرمایا میرا ابو بکر میرے اہل بیت میں سے ہے، میرا عمر میرے اہل بیت میں سے. حدیث ہے. تو رافضی عام طور سے ٹکروانے کی کوشش کرتا ہے کہ ٹکرا دیا جائے. تو ایک بار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ابو بکر و عمر کو پسند کرتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے کیوں نہ پسند کروں جن کو اللہ نے رسول اللہ نے پسند فرما لیا ہے، جن کو اللہ نے رسول اللہ نے پسند فرما لیا ہے. میں اس ابو بکر و عمر سے کیوں نہ محبت کروں، کیوں نہ پسند کروں جنہیں اللہ ان کے رسول نے پسند کر لیا ہے. ایسے ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر آپ خلوت میں رہتے تھے. بادشاہ تھا خلیفہ ابو جعفر منصور. اب معاملہ کیا ہوتا ہے، جو عام طور سے کرسی پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا تو وہ اپنی شہرت کے چکر میں پریشان رہتے ہیں، وہ عزت زبردستی کروانے کے چکر میں رہتے ہیں. اب آدمی کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا رہتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ رہتا اکیلے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بٹھا دیتا ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لایا اچھے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت بٹھا دیتا ہے. اسی لیے کوئی نکالنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کے مقابلے میں نکال رہا ہے. بندے کی طاقت کیا رب کے سامنے، ارے رب نے ان کی محبت کو دلوں میں بٹھایا ہے یار. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خلوت میں رہتے تھے آپ. تو خلیفہ ابو جعفر منصور کو ان کی شہرت، ان کی عزت، ان کا وقار یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ بلا کے لاؤ ان کو. اور ان کو کیا ضرورت ہے بلانے کو، اپنے اکیلے تنہائی میں رہتے ہیں، خلوت میں رہتے ہیں، اپنے مگن رہتے، رہنے دو. خلیفہ نے کہا نہیں بلاؤ. وزیر نے کہا کیا ضرورت ہے، بہت سمجھایا وزیر. کبھی کبھی بادشاہ سے بہتر وزیر کا فیصلہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے چھوٹوں سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے کبھی کبھی. اور چھوٹوں سے مشورہ کرنے والا ناکام نہیں کہلاتا، بیکار اور کمزور نہیں کہلاتا. ارے مخلوق سے مشورہ میرے اللہ نے لیا ہے یار. فرشتوں سے مشورہ، صحابہ سے مشورہ رسول اللہ نے لیا ہے. تو کیا رسول اللہ چھوٹے ہو گئے؟ نہیں. آقا علیہ السلام سب سے بڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ بھی مخلوق سے مشورہ لے رہا ہے، فرشتوں سے. تو مشورہ لینے والا چھوٹا نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے. تو وزیر بول رہا ہے کیوں بلاتے ہو؟ نہیں مانے. بلاؤ ان کو، سزا دوں گا، قتل کر دوں گا. پورا سب ہو گیا، ایک دم فیلڈنگ بیٹھ گئی. فیلڈنگ بیٹھنا بولتے ہیں نا، بولے فیلڈنگ لگا دی ہے. پوری فیلڈنگ لگا دی گئی. وزیر گیا، بلا کر کے لایا، اور ادھر اپنے سپاہیوں کو خلیفہ ابو جعفر منصور نے اشارہ کیا جیسے ہی میں تاج کھسکاؤں ویسے ہی قتل کر دینا. پورا پلان، پورا منصوبہ بن چکا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے، ارے یہ تو ایسے ولی ہیں جن کے بارے میں میرا مولا خود فرماتا ہے جو میرا ولی ہو جاتا ہے اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ہے. خوف ہی نہیں ہوتا، تو کائے کو خوف کریں گے. بے دھڑک پہنچ گئے آپ. جیسے ہی پہنچے، بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ، تخت پہ، دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور عزت کے ساتھ امام جعفر صادق کو اپنی کرسی پہ بٹھا لیا اور ادب سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا. باتیں کرنے لگا، کیا چاہیے، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، کیا معاملات ہے، سب پوچھتا رہا. آخر میں بولتا ہے خلیفہ ابو جعفر منصور، کہتا ہے کہ حضور اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیے. تو آتے امام جعفر صادق نے کہا بس خالی ایک ضرورت ہے، آئندہ مجھے ایسے کاموں کے لیے مت بلانا. اتنا بولے اور آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. جب چلے گئے تو سپاہیوں نے کہا حضور والا، خلیفہ سے، حضور والا آپ نے تو پوری فیلڈنگ مٹائی تھی اور آپ نے کہا تھا ایسا ہوگا، قتل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن آپ ہی جو ہے تخت پہ بٹھا رہے ہو، عزت آپ ہی کر رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟
تو خلیفہ ابو جعفر منصور کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا قتل کر دوں گا، لیکن کیا دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پیچھے اژدہا لگا ہوا ہے اور بول رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے تکلیف دی تو میں تم کو کھا جاؤں گا، اکھا نکل جاؤں گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے میں عزت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اپنی مخلوق کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام، الحمدللہ ہم لوگ امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ، اور ہونا بھی چاہیے، کیوں نہ مانے؟ کیونکہ ہمارا جو شجرہ ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کے ذریعے سے مصطفیٰ جان رحمت تک جا کے ملتا ہے۔ ہم کیسے فراموش کر دیں، کیسے بھول جائیں؟ ہم تو نیاز ان کی کرا کے رہیں گے، کرائیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، چھٹی کی نیاز کس دن آپ لوگ کرتے؟ 6 کو کرتے کہ 7 کو کرتے؟ کس دن کرتے؟ 11ویں کی نیاز ہو تو 11ویں تاریخ کو زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ عید کس دن کرتے؟ 2 تاریخ کو کہ 3 تاریخ کو؟ 1 تاریخ کو، مطلب جو تاریخ ہو اسی دن کرنا چاہیے نا۔ تو الحمدللہ جو تاریخ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ تاریخ 15 رجب ہے۔ 15 رجب 148 ہجری کو آپ وصال فرما گئے، تو 15 تاریخ کو ان کی نیاز دلانا یہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ کتنی تاریخ کو؟ 15۔ لیکن بولے حضرات 22 کو دلائے تو بولنا ٹھیک ہے، ہم 22 کو دلائیں گے، دھوم مچائیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا اس نیاز میں 2 بزرگوں کا نام آئے گا، ایک حضور کے صحابی ہوں گے، ایک تابعی اور مصطفیٰ کی اولاد ہوں گے۔ کہا صحابی کون؟ کہا حضرت امیر معاویہ، اور سلو بولتے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ اور کہا تابعی کون اور حضور کے اولاد کون؟ کہا دوسرے کا نام جو شامل ہوگا وہ امام جعفر صادق کا نام ہوگا۔ اگر 22 کو دلائیں گے، ویسے ہم لوگ فاتحہ دیتے ہیں سارے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اس تاریخ کو دلانا ہے تو دونوں کا، اور 15 کو تو خاص، سمجھ میں آیا؟ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک بار حج کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے، حاجیوں کے ساتھ چل پڑے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے آپ، راستے میں کوئی کھانے پینے کا سامان لے کے نہیں گئے، کوئی سامان وان نہیں ہے، ایک جگہ ٹھہرے، سوکھا کھجور کا جھاڑ تھا، بس آپ نے جو ہے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا، لب ہلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوکھے کھجور کو، درخت کو ہرا بھرا پیدا کر دیا اور اس سے تازہ کھجوریں پیدا فرما دی۔ آپ نے کھجوریں لی، سب کو کھلایا، کھا لیے۔ وہیں پہ ایک چرواہا تھا، چرواہا تھا، ہونا تو کیا چاہیے تھا، ایمان لے آئے، لیکن چرواہا شرارت پہ اتر آئے، بولے تو جادو کر دیا تم نے جادو کر دیا۔ وہ جادو سمجھ رہا تھا، اس پاگل کو یہ نہیں سمجھ میں آتا جادو نظر بند ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، اور کرامت من جانب اللہ ہوتی ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو جادو کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق اس کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں جادو نہیں کرتا ہوں، بس اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میرا اللہ میری سن لیتا ہے، میرا اللہ میری سن لیتا ہے، اور جیسی دعا کرتا ہوں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے تو میرے ساتھ کچھ کریے۔ شرارت پہ اتر آیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آزمانے کے لیے، اونٹوں کو اٹھاؤ، اس پاگل کو کیا معلوم اٹھوانے والا تو بادشاہ ہے، اور جس نے بٹھایا ہے اللہ نے اس کو شہنشاہ بنایا ہے، سمجھیں گے نہیں؟ شہنشاہ کے مقابل میں آ رہا ہے، اور جس شہنشاہ نے بھیجا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا پیشوا اور رہنما بنایا ہے۔ تیرے وزیر، تیرے سپاہی آ کے اٹھائیں گے، وہ مصطفیٰ کے سپاہی آ گئے، سمجھ رہیں گے نہیں؟ کیا جادو کر دیا، اگر کچھ ہے تو میرے ساتھ بھی کریے، مذاق اڑانے لگا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیری شکل، تیرا وجود بدل دوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا اگر تو کہے تو کیا بننا چاہتا ہے؟ بولے کتا بنا دیجئے آپ۔ بننا بھی کیا چاہتا؟ نہیں، کتے کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں اگر انسان میں آ جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جائے گا۔ زور سے بولیے تو بتاؤں، کتا صبر بہت کرتا ہے، بہت صبر کرتا ہے۔
اچھا وہ کیا بگاڑے رہتا ہے؟ پڑا لیٹا تو ہے لیکن آپ نے دیکھا پتھر مار دیا. گھر میں آتا ہے دروازے پہ تو ہڈی کے لیے آتا ہے نا، یہ گوشت کے لیے آیا ہے، پھر بھی آپ نے پتھر مار دیا. صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اتنا صبر کرنے کا انداز اگر انسان میں آ جائے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے. کتا قناعت کرتا ہے، قناعت مطلب تھوڑے پہ خوش، جو ملا شکر ہے، جو ملا شکر ہے، ناشکری نہیں کرتا، قناعت کر لیتا ہے. اگر یہ خوبی بھی انسان کے اندر آ جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جائے. اور کتا رات بھر جاگتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ رات بھر جاگتا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے جاگتا ہے. اگر انسان رات بھر اللہ کے لیے جاگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا منصب عطا فرما دے. بہرحال تو کتا جو ہے نا بہرحال وفادار جانور ہوتا ہے. ایک کتا ہے جس کو ہر جگہ مارنے کا حکم دیا گیا، وہ کاٹ کھانے والا کتا. حرم میں بھی حضور نے فرمایا اس کو مار ڈالو. حضور نے فرمایا خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 فاسق چیزیں جہاں پاؤ مار ڈالو. حرم میں ملے تو وہاں مارو، باہر ملے وہاں مارو. الکلب العقور، کاٹنے والا کتا، جہاں ملے مار دو. والفارہ، چوہا، جہاں ملے مار دو. الحیہ، سانپ، جہاں ملے مار دو. والعقرب، بچھو، جہاں ملے مار دو. والحدات، چیل، جہاں ملے مار دو. آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا جہاں ملے مار دو. تو اس نے کہا کتا بنا دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کر دی، رب کی مرضی، وہ آدمی کتا بن گیا. وہ آدمی کیا بن گیا؟ ارے تو سوزو بولیے نا یار. اس کی خود کی خواہش ہے کتا بننے کی، آزما رہا تھا، بھاگا وہاں سے، کتا بنا گیا. بنا وہاں سے، بھاگا وہاں سے. جب بھاگا اپنے گھر پہنچا، علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ کے اندر یہ روایت لکھی ہے، میرے پاس ہے وہ کتاب. گیا اپنے گھر، جب گیا اپنے بچوں کے سامنے کھڑا ہوا تو کتا خالی ایک ہی کتا بچتا، باقی سارے کتے مارے جاتے. جو کتے مارے جاتے وہ آوارہ ہوتے ہیں، اور جو کتا ولیوں کے در پہ ہوتا ہے اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. کہا کون سے کتے کا؟ کہا صاحب کہف کا کتا ولیوں کی بارگاہ میں آ گیا. اب اس کی صفت و ذات دونوں بدل دی جائے گی، اور دمبے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں عطا فرمائے گا. تو ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے خالی صفت ہی نہیں بدلتی، ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے اللہ تعالیٰ ذات کو بھی بدل دیتا ہے، ذات کو بھی بدل دیتا ہے. تو گھر میں گیا، بچوں نے لیا ڈنڈا دیا، جیسے ڈنڈا پڑے بھاگے صاحب. حضرت نے سب پیچھے پیچھے اپنے آدمیوں کو بھیجا. جب وہ بھاگا حضرت کی بارگاہ میں آیا تو آپ کے خادموں نے آ کر کے بتا دیا تھا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور یہ آیا کتا بنا ہوا، بڑے بڑے آنسو نکل رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، ہاتھ اٹھایا، دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی شکل عطا فرما دی. انسانی شکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، سمجھے کہ نہیں؟ کتا بنا آزمانے کے لیے، شرارت میں اتر آیا. لیکن اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی. ایک بار ایسا بھی ہوا کہ علامہ ابن جوزی نے اپنے رسالے کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے ایک بزرگ کے حوالے سے، وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں حج کرنے کے لیے پہنچا تو میں جبل ابو قبیس پر گیا. وہاں ایک پہاڑ، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس. یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا، وہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے اور کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبل ابو قبیس پہ ابراہیم کھڑے ہو جاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ میری آواز وہاں کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ میرا رب فرماتا ابراہیم تمہارا کام بلانا ہے، لوگوں تو پہچانا میرا کام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو جو لوگ قیامت تک حج یا عمرہ کرنے والے ہیں، تو اگر وہ ماں کی رحم میں رہے، باپ کی پیٹ میں رہے، وہیں سے ایک آواز کہی لبیک. لبیک کہتے ہیں نہیں، حاضر ہوں حاضر ہوں. کس آواز پہ حاضر؟ کہا وہی ابراہیم نے بلایا تھا کئی سالوں پہلے، آج حاجی جا رہا ہے اسی آواز کا جواب دے رہا ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جبل ابو قبیس. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آیا، یہ 3 طرح کی روایتیں پہلے سن لیں 3 پہاڑوں کے بارے میں. ایک میں احد کے بارے میں آپ نے خود سنا،
حرا کی پہاڑی کے بارے میں کم سنا ہے روایت، ابو قبیس کی پہاڑی کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام احد کی پہاڑی پہ گئے، ہلنے لگا، پڑھے گی نہیں، سنے گے نہیں، ایک ٹوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں ہے نا، تو احد ہلا۔ حرا کے بارے میں بھی آیا، اس میں بھی آقا علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ میں حرا ہلنے لگا، آقا نے قدم رکھ دیا، ٹھہر گیا۔ جبل ابو قبیس کے بارے میں بھی آیا کہ حضور اس پر گئے تو وہ بھی ہلنے لگا، حضور نے قدم رکھا، اللہ نے اس کو ثابت قدمی عطا فرما دیا ہے۔ یہ محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ بھائی جبل ابو قبیس، حضرت امام زین العابدین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اب وہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، جن کے حوالے سے 7 نام تھا ان کا، کہتے ہیں انہوں نے دیکھا تو قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی انگوروں کا موسم نہ تھا اور وہاں کوئی چادر نہ تھی، اتنے میں ایک اللہ کا بندہ خوبصورت حسین و جمیل چہرے والا آیا، وہاں ان کے سامنے انگور بھی رکھا اور چادر بھی دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب ایسا ہو گیا وہ دعا سے فارغ ہوئے، میں نے پوچھا آپ کون اور یہ آنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں جعفر صادق ہوں، اور جو میرے پاس انگور اور چادر لے کر کے آیا یہ اللہ کے نیک بندے خضر علیہ السلام ہے نا۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے چادر بھی پہنچوا دیتا ہے، انگور بھی پہنچوا دیتا ہے۔ ایسی بارگاہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ ہے نا۔ آتے امام جعفر، ویسے تو آپ نے سب سے زیادہ دیکھو کرامت سے زیادہ اہم کیا ہے، علم پھیلانا، کیونکہ علم پھیلانا یہ مصطفیٰ کا مشن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامت تو کب دکھائی جاتی ہے معلوم؟ جب کوئی انکار کر رہا ہو، مان نہ رہا ہو، جیسے وہ چرواہا نہیں مان رہا تھا تو کرامت دکھائے، مان لیا تو کرامت اس وقت دکھائی جاتی ہے، ورنہ اللہ والے جب آتے ہیں تو مصطفیٰ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ایمان کا جام پلاتے ہیں اور علم کا نور دے کے چہرے کو نکھار دیتے ہیں، سمجھے نا۔ تو علم پھیلانا، تو پوری زندگی آپ علم پھیلاتے رہے۔ چنانچہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اکثر شہادت کا معاملہ وہاں ملے گا۔ آپ دیکھو حضرت علی شہید، حضرت علی کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی میں فجر کی نماز کو تو بھول ہی نہیں سکتی۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فجر پڑھانے کے وقت میرے شوہر کو بھی شہید کیا گیا، میرے والد کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کے شوہر کون؟ کہا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فجر کے وقت ان کے اوپر حملہ ہوا، حضرت علی کے اوپر فجر میں ہی حملہ ہوا، وہ شہید حضرت علی، حضرت امام حسن شہید، امام حسین شہید، اکثر جلانے میں شہید۔ حضرت امام جعفر صادق کو بھی زہر دیا گیا، زہر کے اثر کی وجہ سے آپ وصال فرما گئے 15 رجب کو سن 148 ہجری۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو جنت البقیع میں جہاں آپ کے والد صاحب کا مزار رہا، آپ کے والد کے مزار کے بازو میں آپ کا مزار بنایا گیا، وہیں پہ سپرد خاک ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق نے کتنی شادیاں کی؟ زور سے بولیے یار، 2۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ کتنی بیٹیاں؟ 3۔ والد کا نام باقر، کیا نام ہے؟ باقر۔ والدہ کا نام ام فروا۔ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ جانشی امام موسیٰ کاظم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز اور، آقا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، لیکن کبھی بھی اگر کوئی حدیث بیان کرتے تو بے وضو نہیں بیان کرتے، جب بھی بیان کرتے ہمیشہ باوضو بیان کیا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔